ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه السلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارک وسلم. واجب الاحترام قابل صد احترام عزیز بھائیوں بزرگوں دوستوں، روزانہ اور جمعے کے موقع پر بھی دیگر تعلیمات کے موقع پر اجتماعات کے موقع پر بھی بہت کچھ سن لیتے ہیں لیکن عمل بہت کم کرتے ہیں. آج لوگوں کے اندر ایک بیماری ہے، بہت زیادہ سنتے لیکن بہت زیادہ عمل نہیں کرتے. سننے کا جنون ہے، جنون سننے کا شوق ہے نہیں، یہ شوق سے بڑھ کر جنون کا درجہ، جنون ہے سننے کا. سننے سے کوئی انکار نہیں ہے، بولنے والے بھی تھکتے نہیں، بولیں گے، لیکن سننے کے بعد عمل کتنا کر رہی ہوں دیکھو. ابھی رمضان گزرا، چھوٹے موٹے ہمارا تو کوئی حساب نہیں ہے، لیکن جو بڑے بڑے علماء رہتے نہیں، ان کی مصروفیت ہمارے باتیں بولے تو کھجانے فرصت نہیں رہتی ان کو. بڑے بڑے علماء کو وقت اتنا ان کے پاس قیمتی رہتا، ان کے پورے پروگرامز طے ہو جاتے. فجر کے بعد طے، ظہر کے بعد بیان طے ہو گیا، عصر کے بعد تو قرآن وغیرہ تلاوت کا پڑھانے وغیرہ ہے تو پھر اس میں پڑھنے میں لگ جائیں گے. پھر مغرب کے بعد قرآن کی تلاوت وغیرہ، پھر دوسرا کام کھانے سے فارغ ہونا، افطار وغیرہ. عشاء کے بعد تراویح پڑھاؤ، تراویح کا پھر تو تفسیر کرو، پھر اس کے بعد پھر دوسری جگہ پروگرام میں اٹینڈ ہو جاؤ. پھر اس کے بعد پھر اگر انہی کی مسجد میں پھر دوسرا پروگرام ہے تو پھر وہ اتنا مصروف کر دیتے اور اتنا ان کا وقت مطالعے میں، پڑھنے پڑھانے میں، بیان میں لگتا ہے. قوم چھوڑتی نہیں ہے، سننے سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن سننے کے بعد عمل کتنا کرتی ہے. صحابہ میں ہم میں فرق کیا ہے بولو؟ ایسا تو بہت سارے فرق ہے، لیکن اس میں کا ایک فرق یہ بھی کہ صحابہ سنتے بہت کم تھے لیکن عمل بہت زیادہ کرتے تھے. آپ کو سن کر تعجب ہوگا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سورہ بقرہ کو 12 سال میں مکمل کرے. ان کو عربی نہیں آتی تھی کیا؟ اب ہمارے سر کے عجمی لوگاں، غیر عربی لوگاں سورہ بقرہ سیکھنے کے واسطے 12 سال نہیں 50 سال کر تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. ہماری مادری زبان نہیں ہے، وہ ایسا کہ تو ٹھیک ہے، لیکن ان کی مادری زبان وہی ہے، عربی زبان ان کی، پھر بھی 12 سال کئی کو لگ گئے. جس آیت میں جو عمل ہوتا تھا، جو حکم ہوتا تھا، اس آیت کے اس حکم پر ان کا عمل ہوتا تھا، وہ تھا ان کا، اس لیے وہ سال لگ گئے سو ان کو. اور ہمارے اندر کہاں ہے؟ کتنے آیتیں پڑھ دی ہے، کتنے عمل کر رہی ہیں. ہمیں کتنے آیتیں سنے، کتنے آیتوں کا خلاصہ سنے، تشریح سنے، تفسیر سنے، لیکن عمل کچھ بھی نہیں ہے. عمل کے اندر آج اگر مسلمان آج کے دور میں اگر عمل پر اتر آ جائے تو بس کوئی دوسری ایکسٹرا فٹنگ کی باتش نہیں ہے، بس عمل پہ آ جانا. بس آج کے دور میں مسلمانوں کو عمل پر آنے کی سختی ضرورت ہے. اب یہ جماعتوں کا سلسلہ بھی یہ کئی کو ہے بولو، عمل کو زندہ کرنے کے لیے 600، عمل کا شوق پیدا کرنے کے لیے 600، ورنہ اس کے علاوہ اگر اس عمل کے اندر اگر آپ کو مثال کے طور پر جماعت میں جاتے سو کئی کو شوق پیدا کرنے کے لیے، عمل کا شوق پیدا کرنا، عمل زندہ ہونا. اب بھی مثال کے طور پر دیکھو، جماعت میں جاتے ہیں، جماعت میں کیا کرتے؟ تعلیم بھی کرتے، اس کے بعد پھر قرآن کا حلقہ بھی لگاتے، ذکر بھی کرتے، یہ سب کرتے نہیں؟ یہ سب بھی کئی کو ہے بولو، ایک مشق، ایک ٹریننگ ہے یہ. اب یہ اس مشق کا جس کو چسکا لگ گیا، اگر کسی کو تعلیم کا چسکا لگ گیا، علم کا شوق پیدا ہو گیا، علم کو اسے مٹھاس لگ گئی، تو اب کیا کرنا اسے؟ اور علم کا شوق پیدا ہوا تو کیا کرنا؟ اسے قرآن کا شوق پیدا ہوا سیکھنے کا، دینی تعلیم کا، تو پھر کیا کرے وہ؟ یا تو مدرسے کو چلا جائے،
نہیں تقاضے بہت ہے تو کیا کرے؟ اپنے امام صاحب، مسجد کے امام صاحب کے پاس ان سے وقت مانگ کر کسی نہ کسی وقت میں قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کرے. ایسا ہر کوئی نہ کوئی چیز کا ہر چیز کا ہر عمل کا جماعت پہ جا کر جتنے عمل کرتے ہم اس کا یہاں مشق ہوتی ہے خالی، اس کا اصل کوئی اور رہتا ہے. مثال کے طور پر تعلیم کا تو یہ مثال ہے، تعلیم کا مثال اور تعلیم کا چسکا لگتا ہے تو اس کا اصل کیا ہے؟ مقصد قرآن سیکھنا، قرآن سمجھنا، قرآن کا شوق پیدا ہو، آدمی قرآن کو سیکھے، سمجھے، پڑھے، عمل کرے، یہ ہے. اسی طرح ذکر کا چسکا لگاتے جماعت کے اندر، ذکر کرتے صبح شام، تسبیح پریکٹس کراتے، پابندی کراتے. اب اس کے اندر چسکا لگ گیا، اسے مزہ لگ گیا. اب ذکر کے اینڈ کو، انتہا کو پہنچنے کے لیے اور ذکر سیکھ کر اور ذکر میں مزہ پیدا کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو خالص اللہ سے بات چیت کرنے کے لیے، اس کے لیے کیا کرنا؟ خانقاہوں کو جانا پڑے گا، مشائخ سے اپنا رابطہ کرنا پڑے گا، جن کی روحانی تربیت ہو چکی ہے ان سے اپنا تعلق جوڑ کر اپنی روحانی اصلاح کے لیے ان سے جڑ کر رہنا پڑے گا. یہ تو یہ ذکر کا. تیسرا کون سا ہے؟ ایک تو ذکر ہو گیا، تعلیم ہو گئی، اور کون سا ہے؟ دوسرے دیگر جو اعمال کرتے ہیں ہم، وہ ہے. اب وہ دوسری دیگر جو اعمال رہتے ہیں، وہ اعمال چاہے آپ جماعت پہ جاؤ تب بھی کرنا ہے، نہ جاؤ تب بھی کرنا ہے. مثلا نماز ہے، نماز آپ جماعت پہ جاؤ تب بھی آپ نماز پڑھنا ہے، جماعت میں نہیں جاتے تب بھی آپ کو نماز پڑھنا ہے. جانے کا مقصد کیا؟ اعمال زندہ ہو. تمام دن کے جتنے بھی شعبہ جات ہیں، جتنے بھی ہمارے مذہب کی، مثال کے طور پر مدارس ہے، علم ملتا ہے، عمل بھی ملتا ہے. علم بھی زندہ ہو، علم کا شوق ہے، سیکھنے کے لیے گیا، عمل بھی ساتھ میں آ جائے. خانقاہیں ہیں، ان کا بھی یہ مقصد ہے. تمام ہمارے جتنی دین کی جتنے بھی شعبے ہیں ہمارے، ان تمام کا خلاصہ کیا بولو؟ سب کا خلاصہ امت عمل پر آ جانا. یہ 600 سب کا لب لباب، خلاصے کا خلاصہ کریں گے، سب کا خلاصہ سمری پیش کریں گے ایک بات میں، تمام جماعتوں کے، مدرسوں کے، خانقاہوں کے، سب کا نتیجہ نکالیں گے، رزلٹ. تو یہ 600 امت اعمال پر آ جانا، امت بدعات سے ہٹ کر سنت پر آ جانا، جہالت سے ہٹ کر علم پر آ جانا، شریعت پر آ جانا، سنت پر آ جانا. یہ ہے سوسل. امت ذرات سے، گمراہی سے ہٹ کر، کٹ کر امت علم کے میدان میں آ جائے اور توحید کے ماحول میں آ جائے، توحید کو اپنائے. یہ اصل نتیجہ اور رزلٹ ہوتا ہے. یہ بات ہے. اب اس کے لیے سب جمعے کے بیانات دیکھو، دوسرے بیانات دیکھو، سب کا خلاصہ یہ 600 امت اعمال پر کیسا آتی، اس کے لیے یہ ساری محنتیں کرتے رہتے ہیں. مدرسوں کے اندر بچوں کو تیار کرتے ہیں، خانقاہوں کے اندر بڑے لوگ ہو یا بچے ہو، لیکن ان کی بھی اعمالی طور پر اور روحانی طور پر ان کی تربیت ہوتی ہے. تو یہ سب چیزوں کا خلاصہ اعمال زندہ ہونا ہے. اس لیے سننے سے زیادہ عمل کرنے پر زیادہ توجہ دینا ہے. اگر سننے کی نیت بھی نہیں، ارادہ بھی نہیں، عمل بھی نہیں کرتے تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ توفیق بھی نہیں دیتے عمل کی. بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی عمل نہیں کرتا، ویسے آدمی کے سامنے بیان کرنا، دین کی بات کرنا، ایسا ہے جیسا کہ خنزیر کے گلے میں سونے کا، چاندی کا، موتیوں کا ہار پہنانے کی طرح ہے. ایسی حدیث ہے. اب دیکھو، اس لیے ہمیں ویسی وہ مثال نہیں بننا. ہمیں ایک بات سن لیے تو اس پر عمل کر دینا. رمضان میں کتنی باتیں سنیں، قرآن کے تعلق سے، پاروں کے تعلق سے، سوروں کے نام معلوم ہو گئے، کون سے سورے کا نام کیا ہے، اس کا معنی کیا، یہ معلوم ہو گیا. کون سے پارے کے اندر کون سا قصہ ہے، کس کا قصہ ہے، کون سے پیغمبر کا کون سا معجزہ تھا، کفار کیا مطالبہ کرتے تھے، پیغمبروں سے کیا پوچھتے تھے، پیغمبر جواب کیا دیتے تھے، اللہ کی طرف سے وحی کیسا آتی تھی، وحی کی شکلیں کیا ہوتی تھی، جبرائیل علیہ السلام پیغمبر کے پاس کتنی مرتبہ اصلی شکل میں آئے. یہ ساری چیزیں سنیں آپ، لیکن سننے کے بعد عمل ہمارے اندر کتنا آیا، وہ اصل بات ہے. اس لیے عمل پر توجہ دو. یہ سب چیزوں کا خلاصہ عمل ہے، تو اس لیے عمل پر زور دینے کی ضرورت ہے. اس لیے اعمال پر کام کرو، اعمال پر زور دو. اسی لیے اللہ ہماری جو تعریف کیا قرآن مجید کے اندر، اس کی وجہ بھی یہ 600.
لائن سے قرآن مجید کا آیت کا ترجمہ کریں گے تو اتنا عام طور پر کر دیں گے لوگ، لیکن اصل ترجمہ اور اصل مطلب اس طرح بیان کرنے سے بڑا اچھا مزہ آتا ہے۔ ایمان لاتے ہیں، اس کے بعد کیا کرتے لوگ؟ اچھے کاموں کا حکم کرتے، برے کاموں سے روکتے ہیں۔ ایمان بھی ہے ہمارے پاس، الحمدللہ ایمان ہے۔ اب اس میں تو ہم آ گئے، اب کرنا کیا ہے؟ امر بالمعروف کرنا، تأمرون بالمعروف، اچھے کاموں کا حکم کرنا، نماز کا حکم کرنا، داڑھی نہیں کسی کو تو داڑھی کا شوق دلاؤ، اس کو اہمیت کو بتاؤ، سائنسی فائدے کیا ہے وہ بتاؤ، نہ رکھنے پر سائنسی نقصان کیا ہے وہ بتاؤ، رکھنے والا اس کی شان کیسی ہوتی ہے، اس کو دیکھ کر عورتیں کیسے چھپتی ہیں وہ بتاؤ، اسے وہ طریقے سے اس کو شوق دلاؤ، نہ رکھنے پر نقصان کیا ہوتا ہے وہ بتاؤ، بے عزتی کیسی ہوتی ہے وہ بتاؤ اس کو۔ یہ سب اعمال کی چیزیں ہیں، یہ نیک کاموں کا حکم کرنا، یہ سب چیزیں۔ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، اس کو زکوٰۃ کی احکام بتاؤ، طریقے بتاؤ، کتنا نکلنا ہے وہ بتاؤ، دوسری چیزیں ایسے ہی بہت ساری چیزیں۔ تو یہ تو امر بالمعروف ہو گیا۔ یہ دوسرا کون سا؟ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، منکرات سے روکنا، برے کاموں سے روکنا، برے کاموں سے بھی روکنا۔ جیسا ہمیں اچھے کاموں پر محنت کرتے ہیں ویسا برے کاموں پر روکنے پر بھی محنت کرنا، دو چیزوں پر محنت کرنا۔ صرف ایک چیز پر محنت کرنے سے کام اور بات، اور ہم اس آیت کے تعریف کے خصوصیت کے امت محمدیہ کی خصوصیت اللہ بیان کیا قرآن مجید کے اندر، تو اس ہم خصوصیت کے اندر نہیں داخل ہو سکتے صرف ایک کام کر کے، دو کام کرنا پڑے گا۔ ہم نیکیوں کا حکم کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے کرو، اب دوسری چیز کیا ہے؟ برائیوں سے روکنا، وہ کام بھی اگر کریں گے تو ہم آیت کی تعریف اور آیت کی خصوصیت کے اندر ہم داخل ہو سکتے، ورنہ پھر صرف ایک کام سے آیت کی فضیلت کے اندر اور خصوصیت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اس پر بھی محنت کرنے کی کوشش کرنا۔ کون سا آدمی داڑھی نہیں چھوڑ رہا، اس پر پکڑو، اس پر یہ کرو۔ کن کے گھر میں ٹی ویاں ہیں ان کو فردن سمجھاؤ، یا پھر آپ جو کرنا چاہتے ان کے تعلق سے برائیوں کو مٹانے کے لیے کیا کر سکتے وہ کرنا۔ صرف بیانوں سے کام نہیں ہوتا، بیان بھی سنو، عمل بھی کرو، اور برائی کرنے والوں کو برائی سے روکو۔ تب تک ہم اسے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی محنت نہیں کرتے برائیوں سے روکنے پر۔ دیکھو اصل چیز دین میں ہے نہیں، اصل چیز پورے دن کا، پورے قرآن کا، پورے حدیثوں کا خلاصہ اگر نکالیں گے تو دوش باتیں ہیں سو قرآن کا، پورے حدیثوں کا۔ امر بالمعروف، اوامر اور نواہی، اچھے کام کرنے کے کام اور نہیں کرنے کے کام، سمجھ میں آ رہا؟ یہ دوش باتیں ہیں سو، اوامر نواہی، کرنے کے کام کرو، نہیں کرنے کے کاموں سے بچ کرو، یہ دوش باتیں ہیں سو پورے قرآن کا، اللہ کے سورہ سے والناس تک کے پورے قرآن کا، پورے پیغمبر کے حدیثوں کا خلاصہ دوش باتیں۔ اوامر نواہی، کرنے کے کام کرو، نہیں کرنے کے کاموں سے بچ کر رہو، دوش باتیں ہیں سو۔ اور بتانے والے تین باتیں بتائی بھی ہیں، وہ ان کی الگ الگ حیثیتوں سے، الگ الگ اعتبارات سے بتائی ہیں، سمجھ میں آ رہا؟ تو دوش باتیں ہیں سو۔ اب ہمیں کرنا سو کیا؟ دو کاموں پر محنت کرنا سو، ہمیں کرنے کے کاموں پر خود بھی عمل کرو، اور جو اعمال سے دور آئیں تو ان پر اس پر جوڑنے کی کوشش کرو۔ دوسری بات، نواہی سے بچاؤ، نہیں کرنے کے کام اگر کوئی کر رہا ہے تو اسے اس کام سے روکنے کی کوشش کرنا، یہ دین ہے سو۔ ہمیں محنت کرنا سو دونوں میں چیزوں میں۔ اچھا، دو چیزیں بتانے میں پورے قرآن کا خلاصہ بول کر، تو تراویح میں بتایا تھا ہمیں 6 چیزیں قرآن کا خلاصہ بول کر، اس 6 چیزوں کا بھی خلاصہ کر رہا ہوں ابھی، یہ 2 چیزیں اوامر نواہی۔ تو یہ 2 چیزوں میں سے بھی کون سا اہم ہے؟ نیکی کا کام کرنا اور برائیوں سے بچنا، یہ دونوں میں سے بھی کون سا اہم ہے؟ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، بہرحال 1 منٹ میں ختم کر دیتا ہوں ایک بات بول کر۔ یہ 2 چیزیں ہیں نہیں، اوامر نواہی، نیکی کا حکم کرو، برائی سے بچو، یہ دونوں میں سے اہم کون سا ہے بولو؟ گناہوں سے بچنا، یہ اہم ہے سو۔ آدمی کے پاس نیکیاں کم ہے کوئی فرق نہیں، لیکن گناہوں سے بچتا ہے آدمی، بچنے پر محنت کر رہا ہے، تو اس کی اہمیت ہے۔ اس پر ہمیشہ حدیث آپ کو سناتا رہتا ہوں میں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آ کر سوال کیا، اے اللہ کے نبی کے چچا کے بیٹے، آپ بتائیے ایک آدمی نیک کام بھی زیادہ کرتا ہے، فرائض پڑھتا ہے، سنتیں پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، بہت سارے کام کرتا ہے، لیکن وہ آدمی گناہ بھی زیادہ کرتا ہے، نیکیاں بھی زیادہ کر رہا ہے اور گناہ بھی ساتھ میں زیادہ کر رہا ہے۔ ایک آدمی تو یہ مثال اس کی، اور ایک آدمی کی مثال آ کر آدمی سوال کرنے والا مثال سے پوچھا، آپ بتائیے کہ ایک آدمی کے پاس نوافل اور دوسری چیزیں تو نہیں اس کے پاس، لیکن مختصر سے بس فرائض پر اکتفا کر لیتا ہے، فرائض پڑھ لیتا ہے،
اس کے علاوہ دوسری چیزیں نہیں کرتا وہ آدمی. لیکن گناہوں سے بچنے پر بہت اہمیت اور بہت کڑی نظر اس کی ہے. گناہوں سے بچنے پر بہت کام کر رہا ہے وہ, خود کوئی بچ رہا ہے, خود بھی بچ رہا گناہوں سے. قدم اٹھا کر پھونک پھونک کر رکھنا قدم, کون سا گناہ ہے, کون سا جائز ہے, کون سا حرام ہے, یہ پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا ہے. تو اب آپ بتائیے عبداللہ بن عباس نبی کے چچا کے بیٹے, ان دونوں میں سے کون اہمیت کا قابل ہے, کون آپ کے پاس افضل ہے؟ تو حضرت نے فرمایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ بھائی میں گناہوں سے بچنے سے زیادہ کسی عمل کو میں زیادہ نہیں سمجھتا, افضل نہیں سمجھتا. تو اس سے کے بعد کیا معلوم ہوتی ہے کہ گناہوں سے بچنا اصل ہے. اس لیے دو چیزوں پر ہمیں محنت کرنا, تب جا کر کچھ ہو سکتا ہے. اس لیے ان دو چیزوں پر محنت کرنے کے لیے مشق کی بھی ضرورت پڑتی ہے, وہ مشق بھی کرنا ہمیں. جیسا جماعت میں گئے تو ہمیں کرتے نہیں, کون تو ساتھی کیا تو ٹوپی پہنے بغیر استنجا کو گیا تو ہمیں کیا کرتے سے روکتے نہیں, ارے کئی کو سجاتا بھائی چپل پہن کر جا, ٹوپی پہن کر جا بول کر بولتے نہیں. یہ 600 برائیوں سے روکنے کا سلیقہ بھی ہمیں جماعت میں سیکھ رہی, لیکن گاؤں کو آنے کے بعد بھول جا رہی ہوں اسے. وہ جہاں کیا کیا کام کرتے کہ کیا کیا سیکھتے کہ وہ سب چیزیں ہمیں یہاں آ کر کرنا. وہ چیزیں ہمارا دوست داڑھی نہیں چھوڑ رہا تو اسے روکو, بھائی چھوڑ بھائی بول کر سمجھا اسے. ہمارا دوست گانے سن رہا اسے روکو. جیسا جماعت پہ جانے کے بعد آدمی استنجا کو جاتا ہے تو چپل نہیں پہن رہا ہے تو اسے میں جیسا روک کے اسے سمجھاتے نہیں, تو ویسا یہاں ہمارے دوست ہمارے مسلمان جتنے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کو گناہوں کے سمندر سے نکالنے کی کوشش کرنا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک اصل ہے کہ دو چیزیں. اس لیے اب بتاؤ وہ پریکٹس کر کے جماعت میں سیکھ کر آنے کے بعد اب یہاں کون کون کام کرنا ہے, کیسا کرنا ہے, اس کے لیے بتاؤ انشاءاللہ. نام بتاؤ جلدی جلدی.